پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى۔ يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے، فاطمہ زہرا۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں
فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا۔ نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے، یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا، یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ پیغام محبت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عباس علی رضوی۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اتحاد امت۔ میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ اس لائیو سیشن کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں، آئیے ان کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں عظیم مذہبی سکالر، عظیم عالم دین، عظیم محقق حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مرزا بہشت بیگ صاحب زیدہ مجدہ قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس ادارے کے سربراہ عظیم عالم دین محمد انیس صاحب اور اس ادارے کی پوری ٹیم کی جانب سے
آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے، آج دوسری بار آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ محبتوں کے سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک بہت ہی پیارے عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے سلسلہ سوالات شروع کرتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اتحاد امت کا کیا تصور ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حفظ صاحب، اتحاد امت، جی اسلام کا نا امت کا تصور بڑا وسیع ہے، جی اور اس میں اس کے اتحاد کا تصور بھی بڑا وسیع ہے۔ ہوں، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے نا، جی وہ کسی بھی زبان، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، جی وہ امت ہے۔ ہوں، اور اسلام کہتا ہے ان کا ہر طرح سے، یہ جو زبان، رنگ، نسل، خطہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جی رب کی رضا کی خاطر حضور کی اتباع میں ایک ہو جانا اتحاد امت۔ اتحاد امت کیا کہنا۔ اب جب ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی الگ کرتے ہیں نا، جی تو وہ اتحاد امت کے خلاف چلتی ہے چیز، جی اور یہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ یہاں پہ جو ذات پات کا نظام ہے، جی یہاں پہ جو وطن کا نظام ہے، جی بلکہ میں سب سے زیادہ فوکس ہی اس کو کرتا ہوں وطن کے نظام کو، جی کہ وطن کا نظام کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا شاید تصور یہی ہے ابھی تک کہ فرقہ واریت یا فرقہ بازی کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ صرف مذہبی حوالے سے اور وہ عقائد کے اعتبار سے یا فقہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ صاحب، جی اس سے بھی زیادہ خطرناک کچھ فرقہ واریت موجود ہے۔ ہوں، آپ نے وہ ایکس ہمارے پریزیڈنٹ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف، انہوں نے ایک بک لکھی تھی سب سے پہلے پاکستان، یا فرسٹ آف آل پاکستان۔ تو پاکستان وہ کہا بھی کرتے تھے، اس والے سے بولا بھی کرتے تھے سب سے پہلے پاکستان۔ تو پاکستان وطن، جی اسی طرح فلاں وطن، فلاں وطن، فلاں وطن، یہ کیا ہے وطن کا تصور؟ ہوں، کر کیا رہے ہیں ہم؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں جو سب سے بڑا ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جی جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اللہ، یعنی یہ جو وطن والا سلسلہ ہے نا، کہ یہ میں پاکستانی ہوں، میں جی انڈین ہوں، میں جی افغانی ہوں، میں جی سعودی ہوں، میں جی مصری ہوں، جی یہ اتحادی امت کو پارا پارا کرنے والی چیزیں ہیں، ہوں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے پاکستان کیوں بھائی؟ سب سے پہلے اسلام، جی بے شک، سب سے پہلے رب کا حکم، سب سے پہلے حضور کا فرمان، جی باقی سب چیزیں بعد میں، یہ تو پہچان کے لیے ہیں۔ بے شک، ان کا اس قدر کردار نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ہو جائے۔ جی یہ تو تازہ خدا کہہ رہا ہے ڈاکٹر اقبال کہ یہ تو تازہ خداؤں والی بات ہے، یہ تو جیسے کوئی شرک کر رہے ہو تم، جی اتحادی امت کو پارا پارا کرنے والی چیزیں۔ اور اب ہم اب سب صرف ان اوتان پر نہیں رہے کہ یہ فلاں فلاں وطن ہے تو بس ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، جی جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پنجابی ہیں، ہوں، وہ تو سندھی ہے، تو بلوچی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ جی بھئی پنجابی سندھی تو اب وطن میں تو ایک رہو، جی بے شک، اور بٹوارا پڑ گیا۔ اللہ، جب ہم صوبوں کی لیول پہ ہوتے ہیں تو ایک بٹوارا کرتے ہیں، جی اور جب پھر ہم اضلاع کے لیول پہ آتے ہیں پھر نیا بٹوارا ہوتا ہے، جی میں گجراتی، جی میں لاہوری، جی میں سرگودے والا، میں فلاں والا، میں، یہ ایک اور بٹوارا ہے۔ جی یعنی تقسیم در تقسیم چل رہی ہے اب صاحب۔ جی یہ بڑا فرقہ ہے جس کو ہم نوٹ نہیں کر پا رہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی فرقہ واریت ہے، اس کو بھی مٹانا ہوگا اسلام کی خاطر۔ جی بے شک، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشکر۔ یہ وطن والا سلسلہ نہیں رہے، جو جہاں پہ کلمہ پڑتا ہے وہ مسلمان، جی بے شک، اس کے وطن کے لیے ہم آپ کو کچھ ایسی بات نہیں کہیں گے کہ چونکہ فلاں وطن کا ہے، فلاں خطے کا ہے، فلاں زبان کا ہے، فلاں رنگ کا ہے، فلاں نسل کا ہے، جی اس لیے ہم اس کو ڈی گریڈ کریں گے یا اس کی ویلیو بڑھا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل بے نہیں ہے۔ شک بے شک، میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے لاسٹ سرمن میں، اپنے لاسٹ خطبہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جی بے شک، جب کسی کو کسی پر کوئی برتری ہی نہیں ہے تو جی سب برابر ہیں، جی بے شک، جب سب برابر ہیں تو امت کا ہر فرد دوسرے فرد کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، بے شک، اس کی رائے کا ویسا احترام کیا جائے گا، ہوں، اس کی عزت کا ویسے احترام کیا جائے گا، اس جی کی مال کا ویسے احترام کیا جائے گا۔ جی جب تک یہ نہیں ہوتا تو امت کا اتحاد کیسے ممکن ہوگا؟ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ جی علماء نے، یہ جی مولوی حضرات نے بٹوارا کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ کس نے کیا ہوا ہے؟ جی یہ وطن کا تصور کس نے دیا ہے آپ کو ہوں، کہ وطن سب سے پہلے وطن؟ یہ تو لبرلزم کا تصور ہے، جی بے شک، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اتحاد امت میں ساری چیزیں نیچے رکھ دو، ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، بے شک، اور اس کی خاطر جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر آپ ایک۔ بے شک، اس میں یہ رنگ نسل، یہ ذات برادری، یہ جگہ خطے، یہ وطن ملک، یہ صوبے، یہ علاقائی چیزیں چھوڑ دو، بے شک، تب جا کے حضرت اللہ اصل اتحاد اکبر، ممکن کیا ہوتا ہے۔ کہنے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ذات برادری کی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے تاکہ ذات برادری جو ہے نا جی، یہ اس کو آپ نسل کہیں، چونکہ ہر ذات برادری ایک نسل سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ جی بے شک، فلاں جٹ ہیں تو وہ وڑائچ ہیں، تو وہ ہوں، چیما ہے جی، وہ چٹھا ہے، وہ کسی ایک خاص لائن ایج کو جی ریپرزینٹ کر رہا ہے ہوں، کہ یہ میری فلاں نسل ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ اظہار کر رہا ہے، تو اس کی پہچان کے لیے یہ ضروری ہے۔ جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، یعنی ہم نے جب وہ کہتے ہیں نا ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہیں، جی پھر ہم نے ہی تمہارے یہ قومیں اور یہ قبیلے بنائے ہیں، کیوں؟ بے شک، لِتَعَارَفُوا، یہ چیزیں ٹھیک ہے، ہوں، ذات برادری ٹھیک ہے، جی لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پہچان ہے، اس کا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ویلیو والا سمجھنا نہیں ہے۔ جی بے شک، آپ سب یہ بنیادی غلطی ہے جی جو آج امت مسلمہ میں سرایت کر چکی ہے ہوں، کہ ہم نے اس ذات برادری کو عزت کا معیار بنا لیا ہوا جی بے ہے، شک، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم اکثر نے لوگ اس جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ اس سے ذات کو دیکھتے ہیں یا برادری کو دیکھتے ہیں تو پھر عزت دیتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، یہ جی اور یہ اس کو عزت اس حد تک دیتے ہیں کہ دوسری برادری والا بندہ آئے تو کہتے ہیں یہ ہمارا گجر بھائی ہے، جی یہ ہمارا بالکل جٹ بھائی ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہماری ہوتا ہے فلاں برادری کا بالکل اور پھر اس میں بھی آگے چلے جاتے ہیں نا، جی یہ بھی تقسیم در تقسیم ہے، جٹ ہے تو چیما ہے، چٹھا ہے، ہوں، وڑائچ ہے، کون ہے، ہوں، وہاں پہ مزید ایک تقسیم ہے، یہ بھی ایک جی تفرقہ بازی ہے۔ جی جی بے شک حالانکہ اسلام میں صرف تصور کیا ہے؟ لتعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچان سے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ کسی کی ذات کی وجہ سے اس کا مقام گرتا ہے، جی نہ کسی کی ذات برادری کی وجہ سے اس کا مقام بڑھتا ہے۔ بے شک ایسے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، جی تو وہ عرب ایک ذات ہے ہوں، اور عجم یہ ایک الگ ہے۔ جی یہ اگرچہ ان کے خطے کے، ان کی زبان کے والے سے لفظ بولا گیا، لیکن یہ ایک یارب نام جی کے بندے کی وجہ سے ان کی نسل کو آگے عرب بھی کہا جاتا ہے، جی تو نسلی اعتبار سے بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہوں، تو جب تک ہم اس ذات برادری کے جھنجٹ سے نہیں نکلتے، کرتے کیا لوگ رشتہ بھی نہیں کرتے، ایسے ہی ہے بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب ایسے اس حد تک سختی ہے، اس حد تک فرقہ واریت ہے ذات ہی برادری جی کی بے شک کہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، جی ایک مسلمان غلام ہو ہوں، تو غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ ایسے ہی، اب یہ دیکھیں ذات برادریوں والے آج جتنے بھی لوگ ہیں، جی معاشرتی طور پر ان کو جتنا بھی ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی غلام ہے؟ بالکل کوئی غلام نہیں ہے۔ جی تو غلام سے زیادہ تو بھائی ان کی عزت ہے نا، یہ آزاد ہیں۔ ہوں، جی تو مسلمان کو تم ذات برادری کی بنیاد پر اس قدر ایک فرقہ، اتنی گھٹن پیدا کر لی ہوئی ہے کہ شادیاں نہیں کرتے۔ اگر کسی آؤٹ آف کاسٹ کوئی شادی کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، اس کو اچھوت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے ہم نے؟ یہ بھی فرقہ واریت ہے، اللہ اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی آپ صاحب۔ جی یہ بڑی فرقہ واریت ہے جو ہمارے ہر بندے کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہر خاندان کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہر علاقے کے لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے، جی اور دوبارہ سے جس عصبیت کو ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹایا تھا نا، لیس منا من دعا بدعوت الجاہلیہ، یہ تو جاہلیت کے دور کے دعوے ہیں بالکل جس ایسے کو ہی لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی حضور فرماتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم۔ اللہ
تو آج دوبارہ سے ہمارے اندر وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو اس فرقہ واریت کی بھی تو آپ سب بات ہونی چاہیے نا. سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. تو یہ جو ذات برادری کا تصور ہے نا آپ سب، یہ صرف پہچان کی حد تک ہے، یہ جائز ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ پہچان کے بعد نہ تو آپ کسی کو ذات برادری کی بنیاد پر نیچ سمجھیں گے اور نہ اپنے آپ کو بلند سمجھیں گے. سپیریورٹی کا تصور ختم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ذات برادری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ٹرن بھی نہیں لے سکتے کہ احساس کمتری کا شکار ہوئے، ایک ذات سے نکلے دوسری میں جا گھسے. اس میں حدیث پاک میں بہت ساری احادیث موجود ہیں ذخیرہ میں، اور بعض احادیث میں اس پر لعنت آئی ہے ایسا کرنے والے پر جو اپنی ذات چھوڑتا ہے دوسرے میں چلا جاتا ہے، اور بعض احادیث میں اس پر جنت کی نفی کی گئی ہے. تو جس میں اس حد تک سختی فرمائی گئی ہے، تو آپ کیوں لائنیج آپ کی، کیوں آپ اپنی نسل بدل رہے ہیں؟ یہ تو عقل بھی نہیں اس کو مانتی کہ ایک بندہ بیٹا کسی اور کا ہے تو وہ اپنا نسب کسی تیسرے بندے کے ساتھ بیان کرے. ویسے تو پنجاب میں اگر کسی کو ایسا کہا جائے تو وہ یہ ایک گالی تصور ہوتی ہے، لیکن لوگ خوشی سے اپنی ذات بدل کے دوسری میں گھس جاتے ہیں. حدیث میں بھی منع ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس فرقہ واریت کو ہم نے اپنے اوپر کیوں طاری کیا ہوا ہے؟ اور ہم اس فرقہ واریت سے کب جان چھڑائیں گے؟ کب ہم اس توق کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیں گے؟ کب ہم بطور مسلمان رشتے کریں گے؟ کب ہم بطور مسلمان عزت کریں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے اللہ نے فرمایا تم میں سے عزت والا وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک بے شک. تو عزت کا معیار ذات برادری نہیں ہے. نکاح کا معیار ذات برادری اس طرح سے نہیں ہوتا. عزت ہم دیں مسلمان کے طور پر. جب تک ہم یہ نہیں کرتے تو ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں. اس فرقہ واریت کو بھی مٹانے کی ضرورت ہے آپ صاحب. جی بے شک. اللہ پر کیا کہنے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی کمال کی گفتگو آپ نے فرمائی. یقیناً ہمارے ناظرین کافی مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین کرام کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا اتحاد امت. بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی. یقیناً میں یہاں پہ امید کروں گا کہ یہ ضرور آپ لائیو سیشن ہمارا جو ہے نا دوسروں تک شیئر کریں گے انشاءاللہ. کہ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ہمارے اس ادارے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، آپ کے تو ادارے کا نام ہی بڑا پیارا ہے، پیغام محبت. یہ بھی بڑا امت کا مسئلہ ہے. ہم ویسے اس پر ذکر نہیں کر سکے. محبت کی بڑی کمی ہو چکی ہے. باپ بیٹے میں محبت، ماں بیٹی میں محبت، میاں بیوی میں محبت، ریلیٹیوز میں محبت، رشتہ داروں میں. اس کا تو بڑا فقدان ہے. اتنا پیارا نام لے کے آپ چلے ہیں پیغام محبت. تو محبتوں کی تو بڑی ضرورت ہے نا. ہر کوئی نفرت کا شکار ہے، نفرت بانٹ رہا ہے، نفرت میں ڈوبا ہوا ہے، نفرت میں لتھڑا ہوا ہے. تو محبتوں کی تو ضرورت ہی بڑی ہے. محبت کا پیغام تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تحادو تحابو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دیا کرو محبتیں بڑھتی ہیں. حضور تو محبتیں بڑھانے کے نسخے بیان کرتے رہے. تو یہ جو پیغام محبت ادارہ ہے، نام ہی اتنا خوبصورت ہے. آپ صاحب آگے اب جو آپ علم بھی ساتھ بانٹ رہے ہیں اور محبت برا علم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی دامے درمے قدمے سخنے اس میں معاونت کر رہے ہیں یا شریک کار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی بلائیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبتیں بڑھانے اور محبتوں کا پرچار کرنے کی ایسے ہی توفیق دے جیسے آپ نے نام رکھ کے اس کا شروع کیا ہوا کام. جزاک اللہ خیر قبلہ ڈاکٹر صاحب. بہت ہی کمال کی گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کا بے حد شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ادا کرتے ہیں. یقیناً آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کے اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یقیناً آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ محبتوں کے سلسلے جاری اور ساری رہیں گے انشاءاللہ. چونکہ رمضان المبارک کی
خوبصورت ساعتیں ہیں، خوبصورت گھڑیاں ہیں، تو ہم اپنے پیارے اور خوبصورت علماء کرام سے خوبصورت باتیں سیکھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ اب چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد عباس علی رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام